ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ آئیے بغیر جذبات کے حقائق پر مبنی ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے اگر انڈیا کے طیارے گرائے تو پاکستان کو کیسے پتہ لگا کہ طیارے گرائے جا چکے ہیں، حالانکہ طیارے پاکستان کے ایئر اسپیس میں نہیں آئے اور پاکستان خود یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم بھی انڈیا کی حدود میں نہیں گئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اب تک دفاعی پوزیشن پر کیوں ہے، کیوں اپنے معصوم شہریوں کے خون کا بدلہ نہیں لیا۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا مضبوط ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود انڈیا کے جو ڈرونز ہیں وہ کیسے پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو حقائق پر مبنی ہے، اس لیے میں لیڈ بنا رہا ہوں، سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن یہ ویڈیو ان کے لیے جو حقائق جاننا چاہتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو صرف اور صرف دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ہی ملک کے خلاف بکواس کرنا چاہتے ہیں۔ کیڑے کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیجیے گا۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی جانب۔ دیکھیں، یاد رکھیے، دنیا کی تاریخ میں یہ بات ہے، تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو ملٹری جنگ سے پہلے پروپیگنڈے کو پلان کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دشمن ملک کی عوام کے مورال کو ڈاؤن کرنا ہے، ان کو ڈرا کے رکھنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ تم ہار رہے ہو، ہم جنگ جیت رہے ہیں، کیسے ان کو اپنے ہی فوج کے خلاف کرنا ہے۔ فوج کے خلاف ہو جائیں گے تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ لگا کہ بصارت سے باہر، کیونکہ بیونڈ ویژول رینج کے پاکستانی وہ دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود طیارے کیسے گر رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اب تک فرانس کے باقاعدہ انٹیلیجنس سے خبر آ چکی ہے کہ ہاں بھائی باقاعدہ طیارے گرائے گئے ہیں، لیکن جب PL-15 جو میزائل ہے وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے، SIGINT، اور پاکستان کے ایئر بورن وارننگ سسٹم پر یہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی طیارہ آیا ہے۔ اب جب اس کو ہٹ کیا جاتا ہے تو طیارہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو طیارہ واپس جا چکا ہے، اور ایک حدود ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اچانک جب طیارہ غائب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سگنل ختم ہو چکے ہیں اور وہ طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اسی سلسلے کو یا اسی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے 5 سے 6 طیارے جو ہے وہ گرائے ہیں، جس کی اب تک بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا نے تصدیق بھی کر لی ہے۔ تو اگر آپ کو PL-15 میزائل سسٹم سمجھ آ جائے، آپ اس کو چیٹ GPT کے ذریعے دیکھ لیجئے گا، تو یو ول آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کیوں اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو رافیل طیارہ ہے وہ انڈیا کے ایک جدید ترین طیارہ ہے، مہنگا ترین طیارہ ہے، تاریخ میں کبھی یہ طیارے نہیں گرائے گئے ہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس نے اپنی برتری جو ہے وہ دنیا کو دکھا دی ہے کہ ہم انڈیا کے اوپر اس حوالے سے برتری رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ بھیا یہ کیسے ڈرون جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ انڈیا جو اس وقت ڈرون استعمال کر رہا ہے، آپ ان کی تصویر کو جا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ اسرائیلی ساختہ طیارے ہیں، جو اسرائیل کے بنائے گئے طیارے ہیں۔ یہ وہی طیارے ہیں جو یوکرین روس کے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے۔ روس حالانکہ پاکستان سے ملٹری کے حوالے سے بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود روس میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایک اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی ہے۔ انڈیا پاکستان سے جو ہے وہ 10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کیا کر رہا ہے کہ جب ان کے ڈرونز داخل ہوتے ہیں، اب ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنا ہے۔ انٹرسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ اس ڈرون کو مارنا۔ جب وہ حدود میں آئے گا تو ہمارے ریڈار سسٹم کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ حدود میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آیا اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اگر ڈرون کی قیمت کم ہو اور اس کو مارنے کے لیے زیادہ قیمت چکانی پڑے اور وہ خطرہ بھی اتنا لاحق نہ ہو، تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کم سے کم لو لیول پر آنے دیا جائے، تب جا کے اس کو ہٹ کیا جائے، تاکہ پاکستان چونکہ اس وقت انڈیا کے حوالے سے 10 گنا کم دفاعی بجٹ رکھتا ہے، کم جو ہے وہ میزائل رکھتا ہے، کم ایئر کرافٹس رکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہر چیز کو، ہر فیصلے کو حکمت سے لیا جائے گا۔ یہ کوئی محلے کی جنگ نہیں ہے کہ کسی نے 2 فائر مارے، آپ نے 4 فائر مار دیے۔ یہ جنگ دیکھنی ہے کہ جنگ ہم کب تک لڑ سکتے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اپنے تمام ویپنز ختم کر دیے جائیں۔ اور یہ دنیا میں اگر آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہوں غلطی سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جب آپ کا دشمن مضبوط ہو اور آپ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تب بھی بہت سارے ممالک ایسے کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کو نکلنے دیا جائے، کیونکہ اس کے پاس ایمونیشن بہت زیادہ ہے، وہ آپ کا زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو اتنا نقصان پہنچاؤ کہ بس وہ وہاں سے بھاگ نکلے، نہ کہ آپ اس کو مکمل طور پر مضبوطی سے پکڑو تاکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو کہیں اور زیادہ نقصان نہ پہنچاتے۔ یہاں پر جذبات کا کھیل نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر ریئلسٹک باتیں سوچنی چاہیے کہ ہم کتنے عرصے تک اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کم خرچہ کیے زیادہ دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے نقصان کی، ٹھیک ہے۔ پاکستان اب تک دفاعی پوزیشن پر کیوں ہے؟ مودی نے تو حملہ کر دیا۔
دیکھیں پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تھا اس کا بھی خمیازہ پاکستان پر ڈال دی کہ پاکستان نے کیا ہے، تو پلوامہ میں بھی بھارت نے تقریباً 13 دن بعد پاکستان پہ جو بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جب واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی بھارت نے 12 سے 15 دن لگائے، باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دشمن کو وہاں دھکیلا جائے جہاں پر دشمن کو برتری حاصل ہو، مطلب دشمن پر برتری حاصل ہو، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ لڑائی لڑی جائے جہاں پر ملک خود محفوظ ہو اور دشمن کو اس طریقے سے دھکیلا جائے۔ تو انڈیا یہ جو بار بار ڈرونز بھیج رہا ہے، بار بار جو ہے وہ میزائل بھیج رہا ہے، یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں پر مضبوط ہے، تاکہ اس کے بعد یہ لوگ جا کے جو ہے اپنا کوئی کارنامہ کر سکے۔ اور اس وقت پاکستان دفاعی پوزیشن پر اس لیے ہے کہ پہلے تو اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے نا، جب آپ اپنے ملک کو محفوظ رکھیں گے تب آپ دوسرے ملک پر حملہ کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ دشمن پر حملہ کرنا شروع کر دیں، اس سے ہمارا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حملہ ہوگا، باقاعدہ ہوگا، بہترین ہوگا، اپنے وقت کے مطابق ہوگا۔ وقت کے مطابق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے کہ تم نے میرے 4 شہری مارے میں تمہارے 10 شہری مار دوں گا۔ شرعاً ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ملک کے سویلینز پر حملہ کریں۔ پاکستان نے ان کی ملٹری پر حملہ کیا ہے، اور ملٹری پر حملہ کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ چاہے آپ کے پاس جتنی بھی زیادہ ایکوپمنٹس ہو، ہم آپ سے جو ہے وہ پلاننگ کے حساب سے، یا ہم آپ سے کیا کہتے ہیں جنگ کی پریکٹس کے حساب سے ہم آپ سے بہت آگے ہیں۔ انڈیا کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہوگا، لیکن پاکستان کی جو پلاننگ ہے وہ آج اس کو دنیا مان رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو جذبات ابھار رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کو حملہ کر دینا چاہیے۔ پاکستان اگر حملہ کرے 1 مہینے بعد بھی کرے پھر بھی ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بیکاز یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے۔ آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو مدرسہ پہلے سے کیوں خالی کروا لیا گیا تھا، مطلب بھارت کو اجازت دی گئی کہ تم فلاں جگہ پر حملہ کر دو۔ ایک بات ہوتی ہے کامن سینس کی، جب آپ اپنے دشمن کی رگ رگ سے واقف ہوں کہ دشمن کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے، تو یہ تو اچھا ہوا نا کہ پہلے سے مدرسہ خالی کروا دیا تاکہ وہاں پر کم سے کم شہادتیں ہوں۔ کیوں راتوں کو لائٹیں بند کروا دی جاتی ہیں؟ پھر تو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھئی لائٹیں اس لیے بند کروائی جا رہی ہے کہ انڈیا کو موقع مل جائے کہ آؤ بھائی اندھیرے میں آ کے آپ ہمیں مار کے چلے جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کامن سینس کو استعمال کی جاتا ہے۔ انڈیا بھی تو امرتسر میں لائٹیں بند کروا رہا ہے، انڈیا بھی تو باقی شہروں میں لائٹیں بند کروا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ بھئی دشمن کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے۔ تو جیسے انڈیا کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس طرح ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس کے ذریعے ہی پتہ لگتا ہے۔ اور پہلے ہی ہمارے انٹیلیجنس نے کہہ دیا تھا کہ بھئی حملہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، بٹ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اوبویسلی اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ آخری میں ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو 6 یا 7 مئی کی جو جس رات کو طیارے گرائے گئے، 1 گھنٹے کی جنگ رہی ہے۔ بھارت کے تقریباً کہیں کہا جا رہا ہے کہ 93، کہیں جا رہا ہے کہ 100 کے قریب طیارے جو ہے وہ ہوا میں تھے، اور انڈیا کی طرف سے 26 یا 30، پاکستان کی طرف سے 26 یا 30 طیارے ہوا میں تھے، اور صرف ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو پے لوڈ لے کر آئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی پروفیشنل جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، کم دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود، ایک بڑے ملک کو اسرائیل کی سپورٹ ہونے کے باوجود اس وقت روکے رکھا ہوا ہے اور اپنے شہریوں کو محفوظ رکھے رکھا۔ باقی جنگ ہے، جنگوں میں یہ ہوتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طیارے گرتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ بٹ اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے۔ شرعاً ہمیں اس بات کا حکم ہے، ہماری جو جنگ ہے وہ کفار سے ہے، کفار اس کے پیچھے کھڑے ہیں، کفار ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل جیسے ظالم ملک ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہاں پر کھڑے رہنا ہے، باقی کسی کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا مورال جو ہے وہ اوپر رکھیں، حکومت کی طرف سے ہر کیے ہوئے اعلان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں، ہر ہدایات جو جاری ہوتی ہے ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہماری جو فوج ہے اس کا مورال بھی اپ رہے، اور انشاءاللہ جوابی کارروائی ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کرکٹ پر بھی جب بات کرتے تو دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں کو چھکا مارنا چاہیے، فلاں کی بولنگ دینی چاہیے۔ پوری قوم جو ہے وہ میچ صرف کرکٹ ٹیم کا نہیں ہوتا، پوری قوم کا میچ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنگ صرف فوج کی نہیں ہے، پوری قوم کی جنگ ہے، اور ہم سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔